إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر دوستانوں میں. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بنوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں، آپ حضرات کے درمیان پہلی حاضری ہے. ان اکابر علماء کے درمیان بیٹھ کر مجھ طالب علم کا گفتگو کرنا یہ ایک امتحان اور آزمائش سے کم نہیں ہے. اس لیے میں اسٹیج پر تشریف فرما علماء سے درخواست کروں گا دعا فرمائیں. اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. آج کا ہمارا یہ پروگرام جس نسبت پر منعقد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے 3 باتیں آپ حضرات سے کہنے کی کوشش کروں گی. نمبر 1، آزادی اللہ کا ایک انعام ہے. طرح کسی بھی انعام کے ملنے پر فطری طور پر انسان خوش ہوتا ہے. کوئی بھی انسان، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے جب کوئی انعام اور کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر خوش ہوتا ہے. اس بنیاد پر یوم آزادی کے حوالے سے برادران وطن کا، ہمارا ملک میں بسنے والے ہر انسان کا خوش ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے. تو پہلی بات، آزادی کے عنوان پر ہم سب کا خوش ہونا اور جشن منانا. دوسرا میری گفتگو کا حصہ ہوگا کہ یہ جو اللہ کا انعام ہے آزادی کی شکل میں،
یہ انعام آخر ہمیں کن قربانیوں کے بعد حاصل ہوا؟ ہمارے اکابر کا وہ کارنامہ اور ان کا ملک کے چپے چپے پر اپنا خون ملک کے حوالے کر دینا، کن حالات میں انہوں نے کس انداز پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر ہمیں یہ آزادی ملی ہے، ان کی تاریخ پر مختصر سی روشنی۔ اور تیسری بات میں آپ سے جاتے جاتے یہ عرض کروں گا کہ اب ان حالات میں اس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کی حفاظت کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے؟ ہمارے اکابر کی قربانیوں سے، ان کی روشن تاریخ سے، ان کے جذبے سے ہم کو جو آزادی حاصل ہوئی، آج ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس آزادی کو بچا سکیں، اس کی بقا کی کوششیں کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے اس وقت کے حالات میں کہ اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اغیار ہیں آمادہ شر جاگتے رہنا۔ تو اس آزادی کی حفاظت اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کا تعلق اسلام سے ہو یا ہندوازم سے ہو یا سکھ مذہب سے ہو، عیسائیت سے ہو، اس ملک کا جو بھی شہری ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آزادی کی بقا کے لیے جو ممکن کوششیں ہو سکتی ہوں وہ کرے۔ یہ میری آج کی گفتگو کا نچوڑ رہے گا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تین باتیں آپ کے سامنے کروں۔ سب سے پہلی بات، آزادی کا جشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ پیغام دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کے انعام کو بیان کریے، آپ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے آگے آنے والی ساری انسانیت کو قیامت تک یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انعام آپ کو ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں آپ کو عطا کی جاتی ہیں، آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کریے، ان کو بیان کریے، اس لیے کہ نعمت کا تذکرہ بھی انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ جب تک ہمارے سامنے نعمت کا اظہار نہ ہو، جب تک ہمارے سامنے کسی انعام کا تذکرہ نہ ہو، جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ایک انعام ہے، جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ کان اللہ کا ایک انعام ہے، جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ زبان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس وقت تک شکر گزاری کے جذبات نہیں آتے۔ ہاں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، آنکھ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، کان بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور ہماری پوری باڈی میں سارے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے انعام ہیں، تو پھر اس وقت شکر گزاری کے جذبات انسان کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح سے آزادی بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ہاں آزادی کتنا بڑا انعام ہے، اس کا احساس اگر آپ کسی ایسے انسان سے ملیں جس نے غلامی اور آزادی دونوں ذائقوں کو چکھا ہو، اور پھر اس کے تجربے کی روشنی میں اس سے جاننے کی کوشش کریں کہ آزادی کتنا بڑا انعام ہے، وہ صحیح جذبات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جس نے کبھی آنکھوں سے فائدہ اٹھایا ہو پھر وہ آنکھوں سے محروم ہو گیا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ بینائی کیا چیز ہے۔ جس نے کبھی کانوں سے فائدہ اٹھایا ہو
پھر کانوں سے محروم ہو گیا ہو، وہ بتاتا ہے کہ کانوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے، آزادی کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ احساس جتنا اس انسان کو ہو سکتا ہے جس نے پہلے کبھی غلامی میں سانسیں لی ہو، بعد میں آزادی حاصل ہوئی ہو، یا جس نے آزادی میں سانسیں لی ہو، بعد میں غلامی اس کا مقدر بن گئی ہو، وہ اس احساس کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر طریقے پر جان سکتا ہے۔ ہمیں اتنا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اکابر کی قربانیوں کی بدولت اس ملک میں آزاد فضا میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، آزادی میں ہم سانس لیتے ہیں، آزاد فضاؤں میں ہم جیتے ہیں، آزاد فضاؤں میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اس ملک میں آج سے 75 سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اس ملک میں بسنے والے انسانوں کی اس ماحول میں قیادت کی ہے، ان کی تاریخ جب ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی تب احساس ہوگا کہ یہ آزادی کی نعمت کتنی مشکل سے ہم کو حاصل ہے۔ لہٰذا جب یہ نعمت ہے تو پھر اس پر خوشی تو بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی وہ چیز ہے جس پر خوش ہونا چاہیے، یہی اصل چیز ہے۔ اے نبی آپ کہیے بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل پر، وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہی پر تو خوش ہونا چاہیے۔ یہی تو اصل خوشی کے اسباب ہیں، یہی تو اصل خوشی کی بنیادیں ہیں۔ اللہ کا فضل کسی کو مل جائے، اللہ کی رحمت کسی کو مل جائے، اس سے بڑا سبب خوشی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آزادی بھی اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک فضل، ایک انعام ہے۔ لہٰذا جن حضرات نے یہ پروگرام سجایا ہے جشن آزادی کے عنوان سے، جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے یوم آزادی کے عنوان سے جشن کی یہ محفل منعقد کی ہے۔ یہ کوئی اپنی ذہنی ایجاد نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت پر خوشی مناؤ، خوش ہو۔ البتہ خوشی کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ خوشیاں مت مناؤ، اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں لا تفرح، خوشیاں نہ مناؤ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایسی چیزوں پر خوشیاں مناؤ۔ علماء بیٹھے پوچھئے گا، مفسرین سے جانیے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اگر خوشی کا انکار کیا ہے، دوسری آیت میں اگر خوشی کا حکم دیا ہے امر کے صیغے کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی تو منائی جائے لیکن خوشی خوشی کے حدود میں ہو، خوشی خوشی کے دائرے میں ہو، مسلمان امت میں ہونے کی بنیاد پر کہ وہ خوشی کے مقامات پر بھی دائرے سے باہر نہیں جائے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنی خوشی کی، جس طرح کی خوشی کی اجازت ہوگی ویسی خوشی اتنی ہی خوشی بنا سکتا ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کا یہ فرمان خوشی کو ایک دائرے میں پیک کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ کہیں آپ خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں، حدود شرعیہ کو پامال نہ کر دیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر پر، یہ دونوں ہمارے خوشی کے دن ہیں، مزے لینے کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی ہوتی ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں، تو حقیقت تو بظاہر ایسی معلوم ہوتی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے فرمان آتا کہ میرے بندو آج یہ خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا، لہٰذا میں خوشی میں آج تمہیں 5 نمازیں معاف کرتا ہوں۔ خوشی میں یہ اجازت ملنی چاہیے تھی، اللہ نے یہ کیا کہ 5 نمازیں معاف کرنے کے بجائے اس دن 6 کر دی۔
کہ آج خوشی کا دن ہے 6 پڑھو، 5 تو روزانہ کی پڑھنی ہے، ایک عید کی اور ایکسٹرا پڑھو۔ اس کا مطلب اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ خوشی میں مجھے بھول نہ جانا، خوشی میں حاکم کو فراموش نہ کر دینا، خوشی میں میری قدرت سے باہر نہ نکل جانا، خوشی میں آپے سے باہر نہ چلے جانا۔ آج میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، آج ہی کے دن میں نے مختلف مقامات پر یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمان آج کی اس خوشی میں آپے سے باہر ہو گیا، اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا اپنی ریلیوں کی بنیاد پر، اس نے نمازوں سے غفلت برتی ہے اپنی اس خوشی کی بنیاد پر۔ بے شک آزادی اللہ کا انعام ہے، بے شک آزادی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی میں حدود شرعیہ کو پامال نہیں کرنا چاہیے، دائرے میں رہ کر خوشی منانی چاہیے۔ لہٰذا ہم سب نے آج اس محفل میں شرکت کا فیصلہ کیا، یہاں کے ذمہ داران نے یہ پروگرام سجایا، آپ کو بھی مبارک ہو، انہیں بھی مبارک ہو کہ انہوں نے آزادی کے عنوان سے یہ جشن کی محفل سجائی ہے، ہم سب کی ذمہ داری تھی، ہم سب اس پر مبارکباد کا مستحق ہیں۔ دوسری بات، یہ آزادی کیسے ملی؟ یہ چند دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ چند مہینوں اور چند سالوں کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس سے واقف ہونا ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک انگریزوں کے پنجے سے کیسے نکالا گیا تھا۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس کے لیے ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ہمارے آبا نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں، تو اس کی آزادی کی بقا کا جو جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اکابر نے کیسے قربانی دی ہے۔ 1857 ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں جنگ لڑی گئی اور ہمیں کامیابی کے لیے قدم بڑھائے، ہم نے وہاں ہم ناکام ہوئے، لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے اور 1947 میں ہم آزاد ہو گئے۔ اتنی چھوٹی سی تاریخ نہیں ہے، یہ پوری داستان تقریباً 450 سال پر محیط ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلے جس انگریز نے قدم رکھا وہ 1498 میں آیا ہے۔ ملک 1947 میں آزاد ہوا ہے، 1498 میں پہلا انگریز اس ملک میں آیا ہے، 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے۔ انگریز کی پہلے شخص کی آمد سے آزادی تک کا جو یہ وقت، یہ جو فاصلہ ہے، یہ تقریباً 449 سال کے آس پاس کا ہے غالباً۔ آپ کے ملک کا ایک صوبہ ہے گوا، ساحلی علاقہ ہے، سمندر ہے، وہاں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے واسکو ڈی گاما، سنا ہے؟ یہ واسکو ڈی گاما یہ اس انگریز کا نام تھا جو اس سرزمین پر سب سے پہلا سمندری راستے سے آیا، اسی کے نام پر اس شہر کا نام ہے۔ سب سے پہلے اس ملک میں جس انگریز نے قدم رکھا وہ واسکو ڈی گاما ہے، اور وہ اس ملک پر قبضہ کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اس ملک میں آ گیا۔ اس نے یہاں آ کر دیکھا یہاں تو بڑی دولت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی کاشت ہے، یہاں سے تو زمین کے ذریعے سے اگر مال حاصل کیا جائے بڑا کاروبار کھڑا کیا جا سکتا ہے، بڑی تجارت کی جا سکتی ہے، بڑی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس انگریز کی آمد کا اس انگریز کی آمد یہ ذریعہ بنی ہے بار بار انگریزوں کے آنے اور بار بار انگریزوں کے جانے کا۔ اس کی آمد کے بعد اس ملک میں انگریزوں کی آمد و رفت بڑھی ہے، اور وہ بڑھی ہے تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر۔ میں یہاں رک کر یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، مسلمانوں، انقلاب اور تبدیلیاں یہ 2 دن 10 دن 2 سال 10 سال میں نہیں آیا کرتے۔ آج کا مسلمان یا تو حالات سے غافل رہتا ہے یا حالات کی فکر میں اگر ڈوبتا ہے تو ایسے ڈوبتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس منٹوں
منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اور دنوں کے اندر میں انقلاب برپا کر دوں۔ مسلمانوں، انقلاب دنوں میں نہیں آیا کرتے، انقلاب مہینوں میں نہیں آیا کرتے، انقلاب چند سالوں میں نہیں آیا کرتے، انقلاب ایک لمبی تدبیر، ایک لمبے پلان کے بعد آیا کرتے ہیں۔ یہ انگریز 1498 میں آیا ہے اور 1498 سے 1612 تک تقریباً 100 سال سے کچھ زائد سال انفرادی تجارت انگریزوں نے کی، تنہائی کے ساتھ تجارت چل رہی، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی کاروبار کا کوئی بڑا نظام نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، انگریز آتے ہیں تجارت کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ تقریباً 100 سال گزرے ہیں اس طرح۔ 100 سال کے بعد گجرات کی سرزمین سورت، وہاں پر انگریزوں نے ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا بارہا، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تقریباً واسکو ڈی گاما کے آنے کے 112 یا 13 سال کے بعد کی بات ہے جب انہوں نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اس کمپنی کے ذریعے انہوں نے اپنی چال کو آگے بڑھایا، ملک بھر میں الگ الگ علاقوں میں جو ذمہ داران تھے سیاسی، ان تک اپنے اثر و رسوخ کو پہنچایا، ان سے روابط بڑھائے، انہیں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی، ان تک پہنچنے کی کوشش کی، انہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، اور مختلف چالوں سے یہ چاہا کہ الگ الگ خطوں میں، ملک کے الگ الگ گوشوں میں مغلیہ سلطنت کے جو حکمرانوں کے ذریعے ذمہ داران بیٹھے ہیں، کسی طرح سے ان کو اپنی مٹھی میں لیا جائے۔ یہ چال چلی انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کرتے، تقریباً 50 سال تک اس چال کو چلتے رہے، لیکن بیچ میں ایک شخص آڑے آ گیا۔ 1658 میں اس ملک کی حکمرانی جس شخص کو نصیب ہوئی اس کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر، لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ وہ آستین کا سانپ میر جعفر، اور آپ ناراض نہ ہوں لیکن میں کہوں گا ضرور کہ آج یہ میر جعفر ہر گھر میں بیٹھا ہے،